الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک پوری سورہ مبارکہ جس کا نام ہے سورہ اعراف، یہ ہم انشاءاللہ اس کی تلاوت سنیں گے، اور اپنے مزاج کے اعتبار سے یہ دوسری صورت ہے جو اس ترتیب سے ہمارے سامنے مکی صورت آ رہی ہے، اور اگر اس کو پاروں کی ترتیب سے دیکھیں تو آدھا پارہ آج ہم 8واں تلاوت سنیں گے اور 3 پاؤ تقریباً ہم 9ویں پارے کی تلاوت جو ہے وہ سنیں گے۔ 2 باتیں میں نے عرض کر دیں، سورت ایک مکمل آج کی تراویح میں شامل ہے سورہ اعراف، اور مکی سورہ مبارکہ ہے، اور پاروں کی ترتیب کے اعتبار سے نصف پارہ ہمارا 8واں ہے اور 3 پاؤ تقریباً ہم نے 9ویں پارے کے سننے ہیں۔ آج کی پوری تراویح میں تقریباً 206 آیات مبارکہ یہ سننے کی سعادت ہمیں حاصل ہوگی۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا، کل کی سورہ مبارکہ انعام اور آج کی سورہ مبارکہ اعراف، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ ایک تو تعلق ان کا یہ ہے کہ ان سے سابقہ جو صورتیں ہیں وہ بھی مدنی ہیں، اور ان دونوں کے بعد کی جو آنے والی صورت ہے وہ بھی مدنی ہے۔ درمیان میں یہ ایک جوڑا ہے جو مکی صورتوں کا جوڑا ہے۔ سورہ انعام آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقدمہ تھا، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ اعراف اس مقدمے کی تفصیل ہے۔ اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ مکی صورتوں کی جب بھی بات ہو، وہاں انسان کی فکری اور اعتقادی تطہیر اور پاکی کا اللہ سامان فرماتا ہے، اور پھر توحید کی بات، تصور رسالت کی بات، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی بات مکی صورتوں کا بڑا موضوع ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک علیہ تحیت و ثنا کو اللہ نے جو ہمت، حوصلہ اور بڑا پن عطا فرمایا ہے کہ محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں، یہ مشن بڑا پرانا ہے، اور آپ کے بھائی باقی انبیاء بھی اسی مشن کو لے کر چلتے رہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی وہی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات جن کا تعارف پہلے بھی گزر چکا، یہ اللہ کی طرف سے کوڈ ہے جو اس نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، اور اللہ کا چیلنج ہے اہل مکہ کو کہ تم کہتے ہو یہ انسانی کلام ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے یہ کلام الفابیٹ سے بنایا ہے، الف با تا سا۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ کلام ہم بھی بنا سکتے ہیں تو لو، تمہیں چیلنج ہے، تم بھی ان حروف کو لے لو اور ان جیسا کلام بنا کے دکھا دو۔ حروف مقطعات قرآن کی تقریباً 29 صورتوں کے شروع میں ہیں، جن میں سے آج کی سورہ مبارکہ کا افتتاح بھی حروف مقطعات کے ساتھ ہے۔ بہت بڑا موضوع تصور رسالت ہے مکی صورتوں کے اندر۔ اللہ اسی تصور کو متصل تیسری آیت میں بیان فرما رہا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو آیا ہے اس کی اتباع کرو۔ وہ توحید بھی ہے، وہ رسالت بھی ہے، اور وہ آخرت بھی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں 9ویں نمبر آیت مبارکہ سے ایک حضرت انسان کی کہانی قرآن کی زبان سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ مکی صورتوں کا موضوع انسان کو اس کا اپنا آپ بتلانا ہے کہ اے انسان تو اللہ کا منکر ہے، اے انسان تو نبی کی تعلیمات کا منکر ہے، لیکن ذرا اپنی ذات میں تو غور کر کے تو ہے کیا۔ یہ انسان کو اس کی اپنی حقیقت بتلائی جا رہی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کی کہانی ہے اور قرآن کی زبانی ہے۔ 16 آیات اللہ نے انسان کو اس کی اپنی تخلیق بتانے میں اور مقصد تخلیق بتانے میں صرف فرمائی ہیں، اور شروع یہاں سے کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ حضرت انسان تمہیں تخلیق کس نے کیا ہے؟ حضرت انسان تمہیں اعلیٰ صورت کس نے دی ہے، اور مسجود ملائک تجھے کس نے بنایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جس نے تمہیں یہ سارے سٹیٹس عطا فرمائے وہی تو تمہارا خدا ہے، اور اسی کے ماننے کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ 16 آیات مبارکہ کا مضمون ہے، جو تقریباً 6 سے لے کر 26 نمبر آیت مبارکہ تک حضرت انسان کو اس کی حقیقت بتائی گئی، اور پھر انسان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اے بنی آدم، شیطان تمہیں جنت سے نکال دے گا جیسے تمہارے باپ آدم کو اور جیسے تمہاری ماں حوا کو اس نے نکال دیا تھا، لہذا شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنا، یہی موضوع حضرت انسان کا۔ آگے چلا تو اللہ نے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین۔ اے بنی آدم، زیب و زینت اختیار کرو، بڑا بن کے دکھاؤ،
تمہاری خوبصورتی اللہ کو پسند ہے، لیکن تمہارے اس پنپنے میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، لیکن فضول خرچی نہ ہو۔ مکی صورتوں کا بڑا موضوع توحید اور رسالت کے ساتھ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ آخرت کی طرف اللہ فرما رہا ہے 34 نمبر آیت میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ لکھ دیا گیا ہے، جب وہ آنی ہے تو پھر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس نے مؤخر نہیں ہونا، اس نے اپنے وقت کے اوپر آنا ہے۔ اور قرآن جب بھی پڑھیں تو ایک اور قرآن کا اسلوب اپنے ذہن میں رکھیں کہ قرآن مثالیں دے کر لوگوں کو بات سمجھاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب سورت مکی ہے، ذرا مکی مزاج کے لوگوں کو یہ بتا دیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور تکبر کر کے ان کو مانتے نہیں ہیں، اللہ فرماتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، برکتوں کے دروازے ان کے لیے نہیں کھل سکتے اور یہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ مثال کے الفاظ ذرا سنیے گا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی کے نوکے سے جیسے اونٹ نہیں گزر سکتا، اللہ فرماتا ہے میرے نافرمان کبھی نہ تو جنت میں جا سکتے ہیں اور نہ میری رحمتوں اور برکتوں کا نزول ان کے اوپر ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کا وہ پہلو ہے جس کو امثلۃ القرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کو موٹیویشنل پہلو ہم کہہ سکتے ہیں، قرآن کا ترغیبی پہلو، اور وہ ترغیبی پہلو یہ ہے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، قیامت والے دن جو جنتی ہیں وہ دوزخیوں کو پکاریں گے اور پوچھیں گے ان سے کہ اے دوزخیو، کیا اللہ کا وعدہ تم نے پا لیا ہے جو اللہ نے تمہیں کہا تھا؟ تو یہ اللہ جنتیوں اور دوزخیوں کے مکالمے کے بعد لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ جنت میں جانے کا سوچو۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، یہاں اصحاب اعراف کا بھی تذکرہ ہے کیونکہ سورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ آراف، اور آراف جنت اور دوزخ کے درمیان کا مقام ہے، اور بعض کے نزدیک اصحاب آراف وہ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، وہ مقام آراف کے اوپر ہوں گے۔ اور یہاں یہ 48 نمبر سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر یہ لفظ موجود ہے، یہاں بھی مکالماتی کیفیت ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اب دوزخی جنتیوں کو بلائیں گے، پچھلی آیت میں تھا جنتی دوزخیوں کو بلائیں گے، اس آیت مبارکہ میں ہے کہ دوزخی جنتیوں کو بلائیں گے اور ریکویسٹ کریں گے کہ اے اہل جنت افیدوا علینا من الماء، آج ہم تڑپ رہے ہیں پیاس سے، تھوڑا سا پینے کے لیے پانی ہمیں بھی دے دو، ومما رزقکم اللہ، اور اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی کھانے پینے کے لیے دے دو۔ اس کے بعد بڑا موضوع جیسے مکی صورتوں کے اندر ہوتا ہے اس میں مزید موجود ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، توحید کی دعوت ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے خلق السماوات، کس کو پیدا کیا؟ آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، جیسے تم کوئی تھوڑی دیر میں کام کرتے ہو، تمہارے سمجھانے کے لیے یہ جملہ ہے کہ اللہ نے بھی زمین و آسمان کو تخلیق فرما دیا، اور پھر اپنی توحید کے اوپر مزید دلائل دیے، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے۔ تمہارے درختوں کے اوپر جو نر اور مادہ کا تصور ہے، وہ ہوائیں نر اور مادہ ایک درخت سے دوسرے درخت پہ لے کے آتی ہیں، اور یہ ہوائیں پھر تمہارے لیے پھل کا سبب بنتی ہیں۔ تمہارے درخت اگتے ہیں تو شمس کا ان میں کردار ہوتا ہے، ان درختوں کے اوپر جب پھل لگتا ہے تو اس کے میٹھا ہونے میں قمر کا کردار ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مٹھاس اور یہ جملہ ذائقے تمہیں جو عطا فرما رہا ہے یہی تو تمہارا خدا ہے۔ پچھلی صورت کے اندر کتنے انبیاء کا تذکرہ تھا؟ 17 انبیاء کا، اور وہ 2 لائنوں میں تھا۔ اللہ نے اس صورت کے اندر اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ آپ کو ہر رکعت کے بعد جب بھی یہ رکوع کریں گے اور نئی رکعت شروع کریں گے تو تقریباً ہر نبی کا تذکرہ ایک رکوع کے اوپر آپ کو مشتمل نظر آئے گا۔ سب سے پہلا رکوع لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ فرما رہے محبوب آپ ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، مکے والوں کو، اور ان کی یہ جو مزاج ہے رکاوٹ بنا ہوا، اس مزاج سے پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے بھی تو یہ پیغام لے کر آئے۔ محبوب کون لے کر آئے؟ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، آپ کے بھائی نوح پہلے اس
پیغام کو لے کر آئے تھے۔ ایک پورا رکوع اللہ نے حضرت نوح کی دعوت، تبلیغ، ان کی میتھڈالوجی کے اوپر آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ آپ اگلا رکوع جب دیکھیں گے تو شروع ہوگا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف میں نے ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ پورا رکوع اس کے اوپر ہے۔ آپ جب مزید اگلے رکوع میں جائیں گے تو وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، میں نے قوم سمود کی طرف بھائی کو نبی بنا کر بھیجا، اور وہ بھائی حضور کے تھے جن کا نام حضرت صالح تھا۔ آپ مزید آگے چلیں گے تو اگلے رکوع میں آپ کو نظر آئے گا لوطًا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشۃ، حضرت لوط اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوگا۔ مزید آپ آگے چلیں گے حضرت شعیب کا تذکرہ ایک پورے رکوع پہ مشتمل ہے۔ یہاں ہمارے 8 پارے بھی مکمل ہوں گے۔ وقال الملأ الذین استکبروا من قومہ سے جہاں 9واں پارہ شروع ہو رہا ہے، یہاں ایک بڑے پتے کی بات ہے جو آپ نے ذہن میں رکھیے گا۔ ان سارے انبیاء کے تذکرے میں انبیاء کی دعوت کو ٹھکرانے والا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو اللہ ایک لفظ سے تعبیر فرما رہا ہے، اور وہ ہے استکبروا۔ نبی کی دعوت کو وہ ٹھکراتا ہے جو کیا کرتا ہے؟ استکبروا، تکبر کرتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ کے حکم کو بڑا نہیں سمجھتا، اپنی ول کو، اپنی مرضی کو، اپنی نفسانی خواہش کو بڑا سمجھتا ہے، ہمیشہ نبی کی تعلیم کا انکار وہ کرتا ہے۔ آپ سنیے گا غور سے، آج جا بجا یہ لفظ قرآن میں آئے گا۔ حضرت نوح کا ان کی قوم نے انکار کیوں کیا؟ استکبروا، تکبر کرتے ہوئے۔ حضرت شعیب کی قوم نے انکار کیوں کیا؟ تکبر کرتے ہوئے۔ حضرت لوط کی قوم نے انکار کیوں کیا؟ تکبر کرتے ہوئے۔ آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگیوں میں اللہ رسول کے حکم کو پریفرنس ہے یا میرے اور آپ کی اپنی مرضی کو پریفرنس ہے؟ اگر مرضی کو پریفرنس ہے تو پھر ہمارے اندر بھی یہ سمیل ہے تکبر کی، اگر نہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات ہے۔ مکی صورتیں اللہ کے حبیب کو صبر سکھلا رہی ہیں۔ ذرا اللہ کے حبیب کو اللہ کن الفاظ میں صبر دے رہا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ بابو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جب بھی کسی دیہات اور پنڈ کی طرف کوئی نبی بنا کر بھیجا ہے تو اخذنا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ، اس کے اہل و عیال کو بھی تکلیف میں مبتلا ہونا پڑا ہے، اس کو خود بھی تکلیف میں مبتلا ہونا پڑا ہے۔ لہذا محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ پہ بھی یہ معاملہ آنا ہے۔ اور پھر ہوپ اور امید کی بات سکھائی گئی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرما رہے ہیں کاش دیہاتوں والے، گاؤں والے، شہروں والے ایمان لے آتے تو ہوتا کیا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ فرماتا ہے میں آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا، زمین اپنا من پھاڑ کر ان کو سونا اگل کے دیتی، لیکن شرط یہ تھی کہ یہ لوگ میرے فرما بردار ہو جاتے۔ اور اس صورت کا میجر حصہ تمام انبیاء کے ذکر خیر کے ساتھ بہت بڑا حصہ اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ تقریباً بہت ساری آیات مبارکہ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70 کے قریب آیات مبارکہ حضرت موسیٰ کے ذکر خیر کے اوپر مشتمل ہیں، جو سورہ اعراف کا ایک میجر حصہ ہے۔ ایک دو باتیں میں اور جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہاں اللہ کے محبوب کو امی کا ٹائٹل دیا گیا ہے سورہ اعراف کے اندر، کہ محمد مصطفیٰ کون ہے؟ امی ہے۔ اب امی کے معنی میں لوگ فرق کرتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، کچھ معنی کرتے ہیں کہ ان پڑھ اس کا معنی ہے، لیکن امی کا ادب والا معنی یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی بندے کے پاس جو نہ پڑھا ہو اس کو اللہ خود پڑھا دے، وہ امی ہوتا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی فرد اس کو نہ پڑھائے، اللہ خود پڑھا دے، وہ امی ہے۔ اور اللہ نے اس صورت کے اندر اپنے حبیب کریم کے لیے 2 دفعہ لفظ استعمال کیا ہے، لفظ امی، اور مقام رسالت کو یہ بیان کیا۔ میں نے آج سے 3 دن پہلے تراویح میں یہ عرض کیا تھا کہ نبی کا کام صرف پیغام پہنچانا نہیں ہوتا، نبی صاحب شریعت ہوتا ہے۔ نبی کا حکم ماننا ہمارے لیے ایسے ہی لازم ہے جیسے ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ نبی کا منع کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہمیں کون منع کر رہا ہے؟ اللہ۔ حلال و حرام کا اختیار کس کے پاس بھی ہے؟
رسول کے پاس بھی ہے۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں فرما دیا، میں صرف دونوں جملے پڑھ رہا ہوں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، جو ناپاک چیزیں ہیں وہ نبی ان کے اوپر حرام کرتا ہے، اور جو طیب چیزیں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر حلال کرتے ہیں۔ اور حضور کی رسالت کا سٹیٹس بیان کیا گیا۔ پہلے نبی آتے تھے اپنے گاؤں کی طرف، چھوٹے چھوٹے جغرافیائی حدود کی طرف۔ اللہ فرما رہا ہے میرے نبی کی رسالت یہ ہے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، محبوب ان کو اعلان فرما دے اب قیامت تک میرے علاوہ کوئی اور نبی تشریف نہیں لائے گا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے میں کسی کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، تم تھوڑا سا خیر کا کام کر لو میں اس کے اندر تمہارے لیے برکتیں رکھ دوں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا حق نہ ماننے والوں کی مثال یہ ہے کہ دل اندر دھڑکتا ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ مثالیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس صورت میں ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو پہلی صورت ہے جس کے اندر آیت سجدہ موجود ہے، باقی سجدے کی آیات آگے آئیں گی، لیکن سورہ آراف پہلی آیت ہے، صورت ہے جس کے اندر آیت سجدہ موجود ہے۔ تھوڑی سی لاجک اس کی سن لیجئے گا کہ آیت سجدہ آتی ہے تو میں اور آپ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ وہاں تین باتیں ہیں، یا تو اللہ نے سجدے کا حکم دیا ہوتا ہے، یا پھر اللہ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہا ہوتا ہے جن کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا اور انہوں نے سجدے کا حکم مانا تھا، یا پھر اللہ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہا ہوتا ہے جن کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا اور انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ تو تینوں صورتوں میں مجھے اور آپ کو سجدہ کرنے کا حکم ہے کہ اگر سجدے کا حکم ہو تب بھی تابعداری، اور اگر جن کو اللہ نے حکم دیا اور انہوں نے سجدہ کیا تب بھی تابعداری، اور جن کو اللہ نے حکم دیا اور انہوں نے سجدہ نہیں کیا تاکہ ہماری مشابہت ان کے ساتھ نہ آئے، لہذا ہر حال میں سجدہ ضروری ہے۔ اور کل کی صورت کی طرح اس صورت کا اختتامی آیات مبارکہ میں خطبہ یہ ہے کہ محبوب مکی صورتوں کے اندر آپ کو یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ اگر ان کا بیہیویئر، ان کا جواب اور ان کا ریسپانس آپ جن کو دعوت دے رہے ہیں اگر ٹھیک نہ ہو تو کیا آپ بھی اخلاق کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں؟ نہیں، فرمایا محبوب خذ العفو، آپ درگزر کو اپنا ماٹو بنائیں اور ان کے سامنے حق بات کو رکھتے رہیں۔ کبھی نہ کبھی وہ وقت ضرور آئے گا کہ آپ کی بات اگر آج نہیں سن رہے تو آنے والے کسی لمحے میں یہ ضرور سن لیں گے۔ تو آج کی پوری سورہ مبارکہ کا نام سورہ آراف، اس کی آیات مبارکہ 206 اور اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی یا مدنی، مکی سورہ مبارکہ، اور جب پاروں کی ترتیب میں جائیں گے تو 8واں پارہ نصف اور 9واں پارہ تقریباً اس کے 3 پاؤ، اور شاید طویل تھوڑی سی آج کی تراویح ہوگی۔ 206 آیات مبارکہ کے پیش نظر اللہ اس قرآن کو سن کر اپنی زندگیوں میں ہمیں اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔